سر کے جس طریقے سے ہائی لائٹ کیا ہے ہمارے ممبران نے یہاں پر، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی دوہری رائے نہیں ہے اس کے اوپر کہ کرپشن پاکستان کا ایک سب سے بڑا ناسور ہے، اور اسی ناسور کی وجہ سے آج ہمارا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا اور ہم قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ہمیشہ دنیا میں کرپشن کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک پالیسی بنائی جاتی ہے، اور جو بھی دنیا میں جتنے بھی ممالک آگے گئے ہیں انہوں نے ایک ایسی پالیسی سسٹم بنایا ہے کہ جس کے اندر کرپشن کی گنجائش ہی نہ ہو۔ ادروائز اخلاقیات کے لیول پہ اگر آپ لے کے جائیں گے لوگوں کو کہ وہ کرپشن نہ کریں تو میرے خیال میں اٹ ٹیک جنریشنز، اور پوری دنیا میں ایسا ہی ہے۔ اس کا بہترین حل کیا ہے؟ اس کا بہترین حل کیا ہے؟ ٹرانسپیرنسی، اور ٹرانسپیرنسی کا جو بہترین دنیا کا ماڈل ہے وہ ہے ڈیجیٹائزیشن، ای پیڈ۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ ہم نے ای ٹینڈرنگ کا ایک پروسیس شروع کیا تھا۔ ای ٹینڈرنگ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ایک گروپ پروسیس ہے کہ جو بیسیکلی ایک فیلئر نکلا، اور دنیا کنورٹ ہوئی ای پیڈ کے اوپر ٹینڈرنگ پروسیس میں۔ ای پیڈ ایک اسٹیبلشڈ ورلڈ رینونڈ ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے۔ الحمدللہ ہم نے آنے کے بعد اس پہ کام کیا اور آج الحمدللہ ای پیڈ کے اوپر ہم کنورٹ ہو چکے ہیں، جس کے بعد یہ ٹرانسپیرنسی اب انشور ہوگی ایز پر دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز۔ دوسری بات جو ہے سر، آپ کا سسٹم کے اندر جب میرٹ نہیں ہوگا تو کرپشن ہوگی۔ مدینہ کی ریاست کا بھی سب سے بڑی بات تھی وہ انصاف تھا۔ انصاف کیا؟ انصاف میرٹ ہے۔ تو میں آپ کے توسط سے یہاں پہ سب کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی بھی جو ایلوکیشن ہے جس اسکیم کی، وہ ڈی ایف سی جو ہے وہ 80% ابو کو ڈی ایف سی رکھا گیا ہے، جس طرح لاسٹ ایئر رکھا گیا تھا۔ تو ایسی اسکیموں والے کسی کو رابطہ ہی نہ کریں اس کام کے لیے کہ ہمیں ریلیز کرا کے دو، ان کو ریلیز ہونی ہی ہونی ہے۔ میں بربلا یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں، لاسٹ بھی کیا تھا، دوبارہ کر رہا ہوں، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ڈیو فار کمپلیشن اسکیمز آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں کہ جو 80% مکمل ہیں ان کو 100% اس سال کیا جائے گا، تو وہ جو ایلوکیشن رکھی گئی ہے وہ ان کو ملنی ہی ملنی ہے۔ اب ویسے کسی کو رشوت دینے کا شوق ہے اور جنت میں جانے کا شوق ہے تو پورا کر لے اپنا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو باقی ایلوکیٹڈ منی ہے آپ کی، اس کا ہی میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، سفارش کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو۔ میں بحیثیت چیف ایگزیکٹو ایک امانت دار اور ایک جو میں نے وعدہ ہے جو ہمارا اس وقت ایک بجٹ بک کے اندر ایلوکیشن کا، وہ اسی طرح ہر ایک کو ملے گا، ہر ایک کو ملے گا۔ اس لیے مہربانی کر کے پیسے دے کر اپنے لیے ریلیز والا جو کام آپ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے وہ آپ نہ کرو، اور اس سوچ کے ساتھ نہ کرو کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ باللہ آپ کو جو لکھا ہے وہ ملے گا وعدے کے مطابق، تو رشوت لینے اور دینے والا دونوں جھنمی ہیں، تو جھنمی مت بنو۔ اب تیسری بات آتی ہے، کچھ ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو پریورٹی یا ایمرجنسی بیس پہ کرنے پڑ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے ایسے کوئی حالات نہ بنے، لیکن بعض اوقات ان کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ اس کے لیے بھی بڑی ایک کلیئر پالیسی ہے۔ کلیئر پالیسی یہ ہے کہ جو بھی نمائندہ ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ان لوگوں سے رابطے میں رہ کر رابطہ کر کے ان سے پوچھے، اور اتھینٹک طریقے سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو میرے دروازے ان کے لیے تو کھلے ہی ہیں، آپ کے لیے بھی کھلے ہیں۔ میں وائس چیف منسٹر ہوں کہ آپ جا کے بھی پوچھ لیں، جو نیب کا ہیڈ لگا ہے کے پی کا، میں نے خود اس کو بلایا ہے، اور خود بلا کے میں نے اس کو کہا ہے کہ آپ کو جو بھی سپورٹ چاہیے، کوئی بھی ڈاکومنٹس چاہیے، کوئی بھی ڈیٹیل چاہیے، کوئی بھی ریکارڈ چاہیے، آئی ول پرووائڈ یو، میں آپ کو پرووائڈ کروں گا وہ ریکارڈ۔ آپ جا کے نیب کے ہیڈ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اینٹی کرپشن نے اس ایک سال میں 4.5 ارب سے اوپر ریکوری کی ہے، اور یہ پچھلے سارے ٹائموں کی ریکوری تھی، اس ٹائم کے بھی وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، جو بھی اس آواز کو سن رہا ہے، کہ آپ اپنے آپ کو خواہ خواہ پہ ایک وعدے کے مطابق جو چیز رکھی گئی ہے ملنی ہے، اس کے لیے سفارشیں کر کے یا کسی کے دھوکے میں آ کر خواہ خواہ شوق ہے تو کر لو پورا، ادروائز وہ چیز آپ کو ملنی ہے۔ نمبر 2، آپ نے کوہسار اسکینڈل کی بات کی۔ دیکھیں، کوہسار اسکینڈل میں بھی ہم بینیفیشری ہیں ایز اے صوبہ۔ یہ پچھلی گورنمنٹ کے ٹائم سے کام شروع ہوا، انٹرم میں پیسے نکلے، اور اگر اس کے بعد بھی نکلے تو جس نے بھی یہ کیا ہے اس کو سزا دینے کے لیے ہم سب کا اکا ہے کہ ہم سزا دیں گے، ایک اس اسکینڈل کو نہیں، جو بھی ایسا اسکینڈل آئے گا اس کے لیے بھی جو بھی ریکارڈ مانگا گیا، جو بھی چیز مانگی گئی ہم نے پرووائڈ کی، بلکہ صرف پرووائڈ نہیں کی، نیب کو پرووائڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اینٹی کرپشن نے بھی اس کے اوپر اپنی کارروائی شروع کی ہوئی ہے۔ اب چونکہ گناہ میں تہمت بھی ایک گناہ ہے جس کو ہم گناہ شاید نہیں سمجھ رہے، جب تہمت لگتی ہے کسی کے اوپر اور کوئی بھی لگاتا ہے
تو اس کے اتھینٹک پروف کے بغیر نہیں لگانی چاہیے. لیکن تہمت ایک علیحدہ چیز ہے, انکوائری ایک علیحدہ چیز ہے. انکوائری کی حد تک ہم یہاں پہ اویلیبل ہیں. آپ سب کو میں یہ اختیار دے رہا ہوں کہ کرپشن کے اوپر کوئی چیز آپ ہائی لائٹ کریں گے, کسی چیز کے اوپر آپ مجھے آ کے بتائیں, مجھے بتانے کے بعد آپ وہ چیز سوشل میڈیا پہ دیں کہ ہم نے وزیر اعلیٰ کو یہ چیز بھیجی ہے. اگر اس پہ انکوائری ہو کہ آپ مطمئن نہ ہوئے, پھر آپ میرے پہ انگلی اٹھائیں, ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ اٹھائیں. لیکن جب تک آپ بتائیں گے نہیں, آپ اس کے پیچھے کوئی ریکارڈ نہیں پیش کریں گے, اس کے ساتھ ہماری ہیلپ نہیں کریں گے, تو ہم ابھی اینٹی کرپشن سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے اپنے باقاعدہ پورا ایک بل آپ کے پاس لا رہے ہیں, ایک نیا ایکٹ لا رہے ہیں. اینٹی کرپشن کے حالات یہ چل رہے ہیں سر کہ آج تک اینٹی کرپشن کا جو کنوکشن ریٹ ہے صوبے کا وہ 1% تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ چل کیسے رہا ہے. پولیس میں سفارش سے بندے اٹھ کے وہاں پہ آ جاتے ہیں. ان وائٹ کالر کرائم کو پکڑنے کے لیے آپ کو پراپر ایکسپرٹس چاہیے جو کہ وائٹ کالر کرائم کو کنوٹ کر سکے. وہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں. اب وہ ایکٹ آ رہا ہے آپ کے پاس بہت جلد. اب انفارچونیٹلی بتاؤں آپ کو, آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت میرے اینٹی کرپشن کے 17 ضلعوں کے جو ہیڈ ہیں وہ میٹرک پاس ہیں. اب مجھے آپ بتائیں, ایک میٹرک پاس آدمی جو پولیس کا آدمی ہے, اس کی نہ وہ ایکسپرٹیز ہے, نہ وہ قانون جانتا ہے, نہ وہ لا جانتا ہے, نہ وہ کنوٹ کرنے کا کوئی ایکسپرٹیز, کوئی نالج جانتا ہے, وہ کیسے کرے گا؟ تو ہم وہ ایکٹ انشاءاللہ لا رہے ہیں. اور میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, چاہے پچھلی حکومت کی کوئی چیز ہے, چاہے آپ کی کوئی چیز ہے, آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. اگر آپ کے راستے میں کوئی ریکارڈ بنتا ہے ریکارڈ دینے کی, انکوائری کرانے کی, آپ کی بات کے اوپر انکوائری کرا کے آپ کو مطمئن نہ کرنے کی, میں کہتا ہوں کہ جو بھی شخص اس کے لیے کھڑا ہوگا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں, ریگارڈلیس آف کس پارٹی کا ہے وہ. اس ایک بات کے اوپر میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اب یہ جو پیسے وصول ہو رہے ہیں, جتنے وصول ہو گئے, یہ ہمارے صوبے کو ہی آنے ہیں. اللہ کرے کچھ اور بھی ہو, وہ بھی وصول ہو, وہ بھی ہمارے صوبے کو آنا ہے. ہم پوری ان کی سپورٹ دے رہے ہیں, اس کو اس چیز میں ہم سپورٹ دے رہے ہیں. باقی میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہم سیاسی لوگ بدنام کیوں ہوتے ہیں؟ ہم سیاسی لوگ اس لیے بدنام ہوتے ہیں کہ ہم میرے سے انگلیاں اٹھاتے ہیں. جو اس سسٹم میں یہ واردات کرنے والے اور لوگ ہیں, انہوں نے کبھی اس پہ انگلی نہیں اٹھائی. ایسا ہی ہے نا, بینیفیشری وہ زیادہ ہیں, وہ زیادہ بینیفیشری ہیں, لیکن وہ چونکہ انگلی نہیں اٹھاتے تو ان کے اوپر وہ جو مال جا رہا ہے. یہ جو ابھی صوبے کے آپ کو حالات بتائے ہیں, جو فگر میں نے آپ کو دیے ہیں, یہ فگر اس صوبے کے اندر یہ پیسہ کہاں جا رہا تھا؟ یہ کوئی 1 یا 2 یا 5 یا 100 بندے نہیں لوٹ رہے تھے, یہ سسٹم میں غائب ہو رہا تھا. اس کے علاوہ بھی ابھی بھی غائب ہو رہا ہے. میں خود ایڈمٹ کر رہا ہوں یہاں پر کھڑا ہو کر, اور بھی غائب ہو رہا ہے. ہم نے مل کے اس کو متحد ہو کے اپنے اس خزانے میں لانا ہے, جو خزانے کا پیسہ لگے گا آ کر ہماری عوام پہ. دوسری بات, میں آپ کی ساری عوام کو, کیونکہ پہلے بجٹ میں ہم نے کوئی بھی اسکیم نہیں دی تھی اور ہم نے پرانی اسکیموں کو مکانے کے لیے تھرو فارورڈ کم کرنے کے لیے کام کیا, الحمدللہ کامیابی ہوئی. 13.5 سال سے ہم 5.1 سال پہ آ گئے. میں واضح کہہ رہا ہوں, ایک تو ایم این اے اور ایم پی اے فنڈ کے اوپر عمران خان صاحب کے احکامات تھے, میں نے پہلے بتائے, اس فلور پہ بھی بتائے, دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کمیٹی ہوگی, جو کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ اسکیم فیزیبل ہے یا نہیں ہے, اس کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز ہوں گے. وہ کمیٹی میں پہلے اعلان کر چکا ہوں, وہ بننی ہے. اس بجٹ میں یہ پروسیس چلے گا عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق. نمبر 2, حلقہ جو بھی ہے, پختونخوا کی ساری عوام سن لے, اگر کوئی حلقہ بھی محروم رہا تو کل کو میرا گریبان آپ پکڑ سکتے ہو. میں ہر حلقے میں کام کروں گا, میں ہر حلقے میں کام کروں گا, ہر حلقے کی ضروریات پوری کروں گا. ہاں, فوٹو اور نام کس کا ہوگا؟ وہ عمران خان کا ہوگا. آپ کے حلقوں کی اسکیمیں ڈالی بھی ہوئی ہیں, آپ کے حلقوں کی اسکیمیں اور بھی ڈلیں گی. مزید بھی رپورٹس بن رہی ہیں ڈرنکنگ واٹر کے لحاظ سے, ہیلتھ کے لحاظ سے, انفراسٹرکچر کے لحاظ سے, کمیونیکیشن کے لحاظ سے. میرے پاس ڈیٹا آ رہا ہے, انشاءاللہ اس ڈیٹا کے مطابق ہر اس بندے کا جو اس پختونخوا کے اندر رہتا ہے اس کا کام ہوگا, اس کی بیسک فیسلٹیز جو ہماری کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وہاں پہ انویسٹ ہوگی. گورنمنٹ کرے گی, محکمے کریں گے, بیسک فیسلٹیز پہ وہ کام کریں گے. ہاں, آخری ڈیمانڈ جو آپ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے تھرو ہو, تو وہ تو میں نے کہہ دیا عمران خان کی پالیسی کے مطابق ہمارے والوں کی اسکیمیں بھی جو ہیں وہ بھی تھرو کمیٹی ہونی ہیں. اب ہمارے والوں کی اسکیمیں بھی تھرو کمیٹی ہونی ہیں, فیزیبل ہوں گی, اس کے مطابق ہوں گی. لیکن آپ یہ سوال تو یہاں کر رہے ہیں, میں اس کا آخری یہ جواب دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کی حکومتیں ہمارے ایم این ایز کو فنڈ دے رہی ہیں, پنجاب میں ہمارے ایم پی ایز کو فنڈ مل رہا ہے, اگر سندھ میں ہمارے ایم پی ایز کو فنڈ مل رہا ہے, تو پھر تو آپ کا یہ سوال بنتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا
تو یہ سوال بنتا بھی نہیں ہے. باقی ہم تو ایم پی اے اور ایم این اے کو فنڈ ڈائریکٹ دے بھی نہیں رہے. ڈسٹرکٹ آپ کی بک میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈسٹرکٹ پیکیج آ رہے ہیں, اور ڈسٹرکٹ پیکیج میں تمام علاقے موجود ہیں, اور وہ تمام علاقے جب موجود ہیں تو وہ تمام علاقوں کے کام ہوگا. میں آخر میں آخری الفاظ یہ کہہ رہا ہوں کہ پختونخوا کے ہر کونے میں رہنے والا ہر شخص, چاہے وہ جس حلقے کا ہے, اس کی بیسک ضروریات پوری کرنا اس حکومت کی ذمہ داری ہے, اور ہم یہ کریں گے, اپنے وسائل سے بڑھ کے انشاءاللہ کریں گے. شکریہ.